کہتے ہیں کہ مصیبت بتا کر نہیں آتی بلکہ اچانک ہی نازل ہو جاتی ہے۔ ہر طرف پھیلی ہوئی کشمکش کی دھوپ میں وہ تنہا کھڑی تھی، کوئی ہمدرد نہیں تھا۔ سخت دشواریوں نے اسے گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم، سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں مرزا عمران بیگ اور جس کا عنوان ہے بلائے ناگہانی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک کرسی پر بندھی ہوئی تھی، بے ہوش تھی، اب آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی، وہ کسی کمرے میں قید تھی۔ اس کو شروع میں دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ جس کمرے میں قید تھی وہ کسی کی خوابگاہ تھی۔ پہلے تو بے ہوشی کے اثر کی وجہ سے اس کے منہ سے ٹھیک طریقے سے آواز ہی نہیں نکلی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی اور اس کے منہ سے کیا نکل رہا تھا؟ اس کی نہ سمجھ میں آنے والی آوازیں کمرے سے باہر ضرور پہنچ گئی تھیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا جس کی آہٹ کی وجہ سے اس لڑکی کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ کمرے میں آنے والے شخص نے شب خوابی کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس وقت تک لڑکی کے حواس بحال ہو چکے تھے۔ مجھے کھول دو، لڑکی نے کہنا شروع کیا۔ مجھے کیوں باندھا ہے؟ پہلے میرے سوالات کے جواب دو، اس شخص نے درست لہجے میں کہا۔ کیسے سوالات؟ لڑکی نے الٹا ہی سوال کر دیا۔ تم کون ہو؟ اس شخص نے پہلا سوال کیا۔ سچ سچ بتانا، جھوٹ مجھے پسند نہیں ہے۔ سب کچھ تو بتا چکی ہوں، لڑکی نے رہنسا ہو کر کہا۔ اب اور کیا جاننا چاہ رہے ہو؟ اپنا اصل نام بتاؤ، اس شخص نے دوسرا سوال کیا، اور یہاں آنے کا مقصد بھی۔ میں نے بتایا تو تھا، لڑکی نے کہا۔ فائزہ نام ہے میرا، میری جان کو خطرہ ہے، لیکن مجھے تمہاری سنائی ہوئی کہانی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس شخص نے ایک کرسی پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور جب تک تم حقیقت نہیں بتاؤ گی ایسے ہی بندھی رہو گی۔ اگر تم نے مجھے آزاد نہیں کیا تو میں شور مچا دوں گی، لڑکی نے دھمکاتے ہوئے کہا۔ اچھی دھمکی ہے، اس شخص نے لڑکی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اور پتہ ہے تمہارے شور مچانے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس شخص نے بات ادھوری چھوڑ کر لڑکی کی طرف دیکھا جو پریشانی سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس شخص نے کہا، میرے خیال میں تم سمجھ چکی ہو، باہر تمہاری تلاش میں لوگ ابھی تک موجود ہیں۔ تمہارا شور و غل ان کی سماعت تک پہنچے گا اور سب سے پہلے وہی آئیں گے تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے اور مجھ سے بچانے کے لیے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ لڑکی نے رہنسی ہوتے ہوئے پوچھا۔ الف سے یہ تک ساری تفصیل، اس شخص نے کہا، اور وہ بھی بالکل سچ سچ۔ میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں، لڑکی نے کہا، اور سب کچھ سچی بتاؤں گی۔ میں ایک بے سہارا اور یتیم لڑکی ہوں۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ رشتہ داروں کے پاس پلی بڑی ہوں، کبھی خالہ کے پاس، کبھی تایا کے پاس۔ اب وہ دونوں تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کی اولادیں میری جان کی دشمن بن گئی ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اس شخص نے سوال کیا۔ میرے ماں باپ کا ایک مکان ہے، لڑکی نے بتایا۔ ان سب کی اس مکان پر نظر ہے اور اس معاملے کا منصوبہ ساز میری خالہ کا بیٹا جہاں زیب ہے۔ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ اس شخص نے ایک اور سوال بہت ہی بیزاری سے کیا۔ اس سوال کے ساتھ ہی وہ لڑکی ماضی میں کھو گئی۔ وہ ایک گلی سے گزر کر ایک مکان میں داخل ہوئی جہاں صحن خالی پڑا تھا۔ وہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھی اور اندر سے آنے والی آواز سن کر باہر ہی رک گئی۔ اندر کمرے میں دو تین لوگ اسے مارنے کی سازش کر رہے تھے اور وہ دروازے کی اوٹ سے چھپ کر سن رہی تھی۔ دیکھ جہاں زیب، ایک لڑکے نے کہا، اس میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ راشد، تم ڈرتے بہت ہو، جہاں زیب نے کہا۔ اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو اس معاملے سے الگ ہو جاؤ، میں سب دیکھ لوں گا۔ واہ، تاکہ اس کے مکان کو اکیلے ہی ہڑپ کر سکو، راشد نے تنزیہ کہا۔ میرا نام جہاں زیب ہے، جہاں زیب نے اکڑتے ہوئے کہا۔ ایسا پلان بناؤں گا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی کہ فائزہ گئی کہاں ہے۔ اپنا نام سن کر فائزہ کو تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ لیکن اس کے غائب ہونے پر اسے تلاش تو کیا جائے گا نا، ظہیر نے کہا۔ کچھ روز بھاگ دوڑ ہوگی، جہاں زیب نے کہا،
پھر ہم خود ہی مشہور کر دیں گے کہ شاید کسی کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی چکر وکر تھا اس کا، اور ویسے بھی پولیس کے ساتھ اپنا یارانہ ہے، اس کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یار، چکر والی بات سے ایک خیال آ رہا ہے۔ میرے بھائی ظہیر کا بھی دماغ چلا۔ جہانزیب نے کہا لگاتے ہوئے کہا، بولو، کیا خیال آیا ہے تمہارے ذہن میں؟ ہم اتنا مشکل کام کیوں کر رہے ہیں؟ ظہیر نے کہا، جبکہ اس کا ایک آسان حل بھی موجود ہے۔ کیسا آسان حل؟ جہانزیب نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ہم میں سے کوئی ایک اس سے شادی کر لے، ظہیر نے کہا، مکان بھی اپنے قبضے میں رہے گا اور کسی کی جان بھی نہیں لینی پڑے گی۔ واہ واہ، کیا آئیڈیا دیا ہے میرے بھائی نے، جہانزیب نے تمسخرانہ انداز میں تالی بجاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں شادی کر لیتا ہوں اس سے، مکان بھی میرا ہو جائے گا، لیکن تم دونوں کا کیا؟ کیا مطلب؟ راشد نے سوال کیا۔ ارے یار، تم دونوں تو کول مغز ہو، جہانزیب نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تم لوگ میرے کزن تو لگتے ہی نہیں ہو۔ یار، جس سے شادی ہوگی مکان صرف اس کے ہاتھ آئے گا، باقی دو لوگوں کو صرف ٹھینگا ملے گا، ٹھینگا، سمجھے؟ ان دونوں نے اس کی بات سن کر اقرار میں گردن ہلائی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ظہیر نے کہا، تو اس پر عمل کب کرنا ہے؟ آج ہی، جہانزیب نے کہا، اسے آج ہی ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ جہانزیب کی اس بات پر فائزہ ایک دم لرز سی گئی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی، جس کی وجہ سے اس کا پاؤں باہر رکھ کے ایک گملے سے ٹکرا گیا۔ گملے کے گرنے کی آواز سن کر وہ تینوں چونک گئے۔ جہانزیب، کون ہے باہر؟ یہ پوچھتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ اس دوران فائزہ نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی اور ایک دم گھر سے باہر کی طرف بھاگی۔ اسے جہانزیب نے دیکھ لیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ فائزہ ان تینوں کی باتیں سن چکی ہے۔ اب ان تینوں کا راز فاش ہو چکا تھا اور فائزہ سے ہر حال میں جان چھڑانی تھی۔ اس نے اپنے دونوں کزنز کو ساتھ لیا اور فائزہ کو پکڑنے کے لیے محلے میں بھاگنے لگے۔ فائزہ ادھر ادھر چھپتی پھر رہی تھی۔ راشد اور ظہیر کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ جہانزیب نے قریب ہی اپنے گھر سے کار بھی لے لی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے کچھ دوسرے دوست بھی بلا لیے تھے۔ ان سب کو نہ جانے کیا بتایا کہ وہ سب فائزہ کی تلاش میں محلے میں دندناتے پھر رہے تھے۔ کئی جگہ فائزہ ان لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچی۔ ایک جگہ وہ ڈری سہمی روتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ اسے پیچھے سے راشد کی آواز آئی۔ فائزہ نے ایک دم گلی میں توڑ لگا دی۔ وہاں سے ایک عمارت کا صدر دروازہ کھلا نظر آیا۔ فائزہ دوڑتی ہوئی اس میں چلی گئی۔ وہاں اس وقت کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ فائزہ اس عمارت میں چھپنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس وقت وہی شخص جس نے فائزہ کو باندھا ہوا تھا اپنے لیے کافی بنا رہا تھا اور ساتھ ہی فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس روز اس نے چھٹی کی تھی۔ گزشتہ ہفتے اس کا کافی مصروف گزرا تھا۔ اس نے کئی آپریشن کیے تھے۔ مسلسل کام اور بے آرامی کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی ناساز ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس ڈاکٹر نے اس روز گھر پر آرام کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آرام تو کیا ہی کرنا تھا، ایک نئی مصیبت اس کے فلیٹ کے دروازے کے باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازے پر بے تحاشا دستک کی آواز سن کر وہ چونکا۔ اس نے فون رکھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر فائزہ تھی۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ معاف کرو بی بی، ڈاکٹر نے اسے کوئی بھیک مانگنے والی سمجھ کر دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن فائزہ نے دروازے میں اپنا پاؤں اڑا دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، ڈاکٹر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تم لوگ تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہو۔ پلیز پلیز میری جان بچا لیں، فائزہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میری جان کو خطرہ ہے، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ ڈاکٹر اس کی بات سن کر حیران پریشان رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ مخمصے کا شکار تھا اور فائزہ اس سے اپنی جان بچانے کے لیے مدد کی التجا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر تو ہوتا ہی مسیحا ہے، دوسروں کی جان بچانے والا۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور فائزہ کو اندر آنے دیا۔ اس عمارت کے باہر جہانزیب اور اس کے ساتھی فائزہ کو تلاش کر رہے تھے۔ راشد اسے بتا رہا تھا، مجھے شک ہے کہ وہ اسی عمارت میں گئی ہے۔ تم نے خود اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ جہانزیب نے سوال کیا۔ نہیں، میں نے اسے گلی میں جاتے ہوئے تو دیکھا تھا، راشد نے تفصیل سے بتایا۔ جب تک میں اس گلی میں آیا
تو وہ کہیں نہیں تھی، صرف اسی عمارت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، چوکیدار بھی نہیں تھا اس وقت۔ تو تم نے اندر کیوں نہیں دیکھا؟ جہازیب نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ میں گیا تھا اندر، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی، راشد نے کہا۔ پھر چوکیدار آیا تو اس سے پوچھ کر میں باہر آ گیا۔ میرے خیال میں ہمیں اب چلنا چاہیے، ظہیر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ جہازیب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم کیا دعوت میں آئے تھے جو اب چلنے کی بات کر رہے ہو؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے خود بخود ہی جان چھوٹ گئی، ظہیر نے کہا۔ کیسے جان چھوٹ گئی؟ جہازیب اچانک سیکھ پا ہو گیا۔ اس کی جان نہیں گئی، جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک ہماری جان خطرے میں ہے، وہ ہماری باتیں سن چکی ہے۔ سوری بھائی، ظہیر نے شرمندگی سے کہا، غلطی ہو گئی۔ ابھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، جہازیب سر پیٹتے ہوئے بولا۔ میں نے تم لوگوں کو کیوں اپنے ساتھ ملا لیا؟ تم دونوں کہیں مجھے ہی نہ پھنسوا دو۔ اچھا غصہ نہ کرو، راشد نے کہا، اب سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ اس عمارت کی تلاشی لینی ہے، جہازیب نے کہا۔ میں نے اور بھی بندے بلوا لیے ہیں، ساتھ میں پولیس کو بھی۔ اب پولیس؟ ظہیر نے کہا۔ پولیس کو کیا بتاؤ گے؟ جب بتاؤں گا تو سن لینا، جہازیب نے چڑھتے ہوئے کہا۔ تم بس اپنی چونچ بند ہی رکھنا۔ عمارت کے باہر فائزہ کے دشمن اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، جبکہ اسی عمارت کے ایک فلیٹ میں وہ ڈری سیمی بیٹھی تھی۔ اسے پناہ دینے والا ڈاکٹر بھی پریشان تھا، اسے طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اسے فائزہ پر ہی شک ہو رہا تھا کہ مبادا یہ کوئی مجرم نہ ہو۔ کیا تم نے کوئی جرم کیا ہے اور اب چھپتی پھر رہی ہو؟ ڈاکٹر نے لڑکی سے پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے روتے ہوئے کہا، وہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میری جان لینا چاہتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ڈاکٹر نے ایک اور شک کا اظہار کیا، جو تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ لڑکی نے معصومیت سے سوال کیا۔ اس طرح وہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے میرے فلیٹ تک آ جائیں گے، ڈاکٹر نے اپنے خدشے کی وضاحت کی۔ یوں تم اور تمہارے ساتھی مجھے ہی اپنے جال میں پھنسا سکتے ہو۔ آپ کو پھنسا کر ہم کیا کریں گے؟ فائزہ نے بے چارگی سے سوال کیا۔ لوٹا ماری اور کیا، ڈاکٹر نے خود ہی بتایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈکیتی کے بعد تم لوگ مجھے ہی جان سے مار دو۔ میں کیا کروں؟ فائزہ رونے لگی۔ آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ تم میرے لیے انجان ہو، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اسی وقت ڈاکٹر کے فلیٹ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ فائزہ سہم گئی تھی۔ آپ میرا کسی کو نہیں بتائیے گا، فائزہ ڈاکٹر کی منتیں کرنے لگی۔ وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے، ڈاکٹر نے اسے پکڑ کر ایک کمرے میں بند کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم سچی ہو تو بالکل بھی آواز نہ نکالنا، ورنہ خود ہی ذمہ دار ہوگی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس کے سامنے جہازیب کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کو وہ حلیے اور انداز سے ہی ایک آنکھ نہیں بھایا۔ جی فرمائیے۔ معذرت چاہتا ہوں آپ کو تنگ کیا، جہازیب نے کہا۔ ہماری ایک لڑکی گم ہو گئی ہے، اسے تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ اگر آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے یا کچھ جانتے ہیں تو بتا دیجیے، جہازیب نے کہا۔ اس نے اسی عمارت میں چھپنے کی کوشش کی ہے، یہیں کے کسی گھر میں اس نے پناہ لے رکھی ہے۔ میں نے کسی بھی لڑکی کو یہاں کہیں نہیں دیکھا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ جہازیب مایوسی سے منہ بنا کر لوٹنے لگا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سوال پوچھا۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ وہ لڑکی جو کوئی بھی ہے وہ آپ سے چھپ کیوں رہی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ… ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ جہازیب نے پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، آدھی مجرم ہے وہ، چوری کر کے گھر سے بھاگی ہے۔ اس کا ایک معذور باپ اور بیمار ماں ہے، پتہ نہیں کس نے اسے الو بنایا ہے جس کے پیچھے جا رہی ہے۔ حالانکہ میری خالہ کی بیٹی ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بس سمجھا ہی سکتے ہیں۔ جہازیب کی بات سن کر ڈاکٹر مزید پریشان ہو گیا تھا۔ بہرحال اس نے اپنے اعصاب پر قابو رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بھی لڑکی میری نظر میں آئی یا مجھے معلوم ہوا تو میں آپ کو اور پولیس کو ضرور اطلاع دوں گا۔ کیا ہم آپ کے فلیٹ کی تلاشی لے سکتے ہیں؟ جہازیب نے اس سے سوال کیا۔ اس کے اس سوال پر ڈاکٹر کی رگیں تن گئی تھیں۔
اسے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا واقعی یہ لوگ ڈاکو وغیرہ ہیں؟ اس طرح تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہ سوچ میں ہی گم تھا کہ جہاں زیب نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑتے ہوئے کہا، کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کو میری بات پسند نہیں آئی۔ اسی بات کے دوران جہاں زیب گھر کے اندر قدم رکھ چکا تھا، ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ان سے بگڑے گا اور بگڑ کر بات کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ شاید آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا، ڈاکٹر نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے تو اس طرح آپ کسی شریف آدمی کے گھر میں گھس نہیں سکتے اور نہ ہی تلاشی لینے کا آپ کو حق ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ اپنی تسلی کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک مجھے حق نہیں، جہاں زیب نے کہا، لیکن وہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ ڈاکٹر خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ جہاں زیب نے کچھ دیر ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے گھر کا سرسری جائزہ لیا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ باہر راشد آ گیا۔ جہاں زیب، مجھے شک ہے کہ وہ برابر والے بلاک میں ہیں۔ تمہیں کیسے شک ہوا؟ جہاں زیب نے سوال کیا۔ وہاں ایک فلیٹ میں کچھ بوڑھی عورتیں رہتی ہیں، وہ فلیٹ کی تلاشی تو دور کی بات، دروازہ بھی نہیں کھول رہی، راشد نے بتایا، بلکہ الٹا بھڑک کر بات کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جا کر نظر رکھو، میں آتا ہوں، جہاں زیب نے اسے بھیج کر ڈاکٹر سے کہا۔ مجھے آپ کی بات کا یقین ہے، ناگہانی میں تکلیف پہنچانے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر جہاں زیب چلا گیا۔ ڈاکٹر نے سکون کا ٹھنڈا سانس لیا اور دروازہ بند کر کے پلٹ گیا۔ اس نے اندر آ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ فائزہ خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے، ڈاکٹر نے اسے بتایا۔ پانی مل سکتا ہے؟ فائزہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے کچھ سوچتے ہوئے گردن ہلائی اور پلٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس نے شربت کا ایک گلاس فائزہ کی طرف بڑھایا۔ فائزہ نے سارا شربت کٹاکٹ پی لیا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسے شربت میں بے ہوشی کی دوا ملا کر دی تھی۔ عمارت کے باہر جہاں زیب موجود تھا، اس کے اطراف میں راشد اور ظہیر بھی تھے۔ مجھے پکا یقین ہے کہ فائزہ یہیں کہیں چھپی ہوئی ہے، جہاں زیب نے کہا، لیکن بچ کر کہاں جائے گی؟ وہ کہیں بھی ہو، نکل کر سامنے آنا پڑے گا۔ میں نے ان عورتوں کے گھر پر نظر رکھی ہوئی ہے، راشد نے کہا۔ اچھا کر رہے ہو، بلکہ سب پر نظر رکھو، جہاں زیب نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اور ظہیر، تم نے چوکیدار سے باقی لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی؟ ہاں، ظہیر نے کہا، اکا دکا کو چھوڑ کر یہاں زیادہ تر فیملی والے لوگ رہتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے احسن نام کا، جو اکیلا رہتا ہے۔ وہ بہت ہی شریف آدمی ہے، جہاں زیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے دیکھ کر ہی اس کی سٹی گم ہو گئی تھی، وہ اتنی بڑی بے وقوفی نہیں کر سکتا۔ جہاں زیب کو ڈاکٹر احسن پر شک ہی نہیں تھا۔ اگر ذرا سا بھی شبہ ہوتا تو احسن اپنے گھر میں نہ بیٹھا ہوتا۔ جہاں زیب ایک ایسا شخص تھا جو اپنے تھوڑے سے مفاد کی خاطر کسی کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ بہت تیز دماغ کا تھا، خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا، بس یہ گھمنڈ اس کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس کا خود کو ضرورت سے زیادہ قابل سمجھنے کی وجہ اس کے دوسرے کزنز کی بے وقوفیاں تھیں۔ راشد اور ظہیر اس کے ساتھ تھے، اسی کی طرح لالچی بھی تھے، لیکن اس کی طرح چال باز نہیں تھے۔ بہرحال جہاں زیب ان لوگوں میں سے تھا جو ذہین تو ہوتے ہیں، لیکن ذہانت کا استعمال مثبت کاموں کے بجائے منفی سرگرمیوں میں کرتے ہیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر احسن جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذہانت اور قابلیت کا استعمال لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے کرتے ہیں، خدمت خلق کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ شاید یہ ان کی فطرت میں ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرنا۔ فائزہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی، وہ اب ہوش میں آ چکی تھی اور ڈاکٹر کو اپنی کہانی بھی سنا چکی تھی۔ ڈاکٹر اب بھی الجھ رہا تھا کہ کس کی بات پر یقین کرے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، ڈاکٹر نے کہا، اگر تم بے گناہ ہو تو ہم پولیس سے رابطہ کرتے ہیں، پولیس تمہاری ضرور مدد کرے گی۔ ایسا نہیں ہے، فائزہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، جہاں زیب کو پولیس کی ٹینشن نہیں ہے، میں نے خود سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ پولیس کے ساتھ تو اس کا یارانہ ہے۔ تو پھر؟ ڈاکٹر نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا، اب کیا کریں؟ فی الحال میرے ہاتھ تو کھول دیں، فائزہ نے کہا۔ ڈاکٹر اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا، اسے اب بھی اس پر اعتبار نہیں ہو رہا تھا۔
وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک فائزہ کا سانس پھولنے لگا، اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ڈاکٹر پہلے تو سمجھا کہ شاید یہ کوئی ناٹک کر رہی ہے، لیکن جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اس کے اندر کا طبیب بیدار ہو گیا۔ اس نے فوراً فائزہ کا چیک اپ کیا۔ فائزہ کو سانس نہیں آ رہی تھی، اسے دمے کا مسئلہ تھا۔ احسن نے جلدی سے اسے ابتدائی طبی امداد دی۔ ڈاکٹر کے فوری علاج سے فائزہ کی طبیعت بحال ہونی شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر میں وہ کافی بہتر ہو چکی تھی۔ فائزہ نے ایک نظر اپنے محسن کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اسے مشتبہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب تمہاری طبیعت کافی بہتر ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ ہاں، فائزہ نے جواب دیا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مجھے کیا ہوا ہے اور آپ نے فوری میرا علاج بھی کر دیا؟ کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر احسن ہے نام میرا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، فائزہ نے کہا۔ ایک ڈاکٹر ہی کسی کی جان بچا سکتا ہے۔ ابھی کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ کمزوری اور نقاہت، فائزہ نے اسے بتایا۔ شاید بھوک لگی ہے۔ فائزہ کی بات سن کر ڈاکٹر اٹھ کر چلا گیا۔ فائزہ کے ہاتھ بدستور بندھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ڈاکٹر نے وہ ٹرے ایک طرف رکھی اور فائزہ کے ہاتھ کھول دیے۔ فائزہ نے جلدی جلدی کھانا کھایا جیسے وہ پتہ نہیں کب کی بھوکی ہو۔ کھانے کے دوران اس نے ڈاکٹر سے کافی سوالات کیے۔ کیا آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ آپ کی فیملی نہیں ہے کیا؟ آپ کے بیوی بچے؟ کھانے کے دوران وہ پوچھتی رہی لیکن ڈاکٹر نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا جیسے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عمارت کے باہر جہاں سے پولیس سے بات کر رہا تھا، اس کے سامنے ASI رانا موجود تھا، جہاں زیب اسے بھی کم و بیش وہی کہانی سنا رہا تھا جو اس نے ڈاکٹر کو سنائی تھی۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تمہاری اس کہانی کا میں تو یقین کر لوں گا، رانا نے کہا، لیکن محکمے کے افسران کا کیا کریں؟ انہیں مشکل سے ہی یقین آتا ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں زیب نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ میرا تجربہ تو یہی کہہ رہا ہے۔ رانا بھی ایک کھاگ انسان تھا۔ اتنا تو میں سمجھ ہی گیا ہوں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جہاں زیب نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، رانا نے جواب دیا، بلکہ پوری دال ہی کالی نظر آ رہی ہے۔ لیکن تم اپنے یار ہو اور رانا یاروں کا یار ہے، تو پھر فکر کس بات کی؟ جہاں زیب نے بمشکل ہنستے ہوئے کہا۔ اعلیٰ افسران کی فکر ہے، رانا نے جواب دیا۔ ان کا خصوصی خیال رکھنا پڑتا ہے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ڈاکٹر احسن اس وقت فائزہ کے مسیحا کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ فائزہ کھانا کھا چکی تھی۔ اس وقت دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ فائزہ پھر خوفزدہ ہو کر چھپ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جا کر دروازہ کھولا، لیکن اس مرتبہ ڈاکٹر احسن کی کولیگ ڈاکٹر سمینہ تھی۔ ارے آپ اس وقت؟ احسن نے حیرت سے کہا۔ سالگرہ مبارک ہو، سمینہ نے کہا، یہ کیک لائی ہوں آپ کے لیے۔ ارے مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ آج میری سالگرہ ہے، احسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے اسپتال سے معلوم ہوا کہ آج آپ چھٹی پر ہیں تو میں واپسی پر کیک لیتی ہوئی گھر ہی آ گئی، سمینہ نے بتایا، ورنہ یہ سرپرائز اسپتال میں ہی ملتا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے گھر کے اندر آ چکے تھے۔ فائزہ چھپ کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سمینہ، آپ نے خواہ اتنا تکلف کیا، احسن نے کہا۔ میں سالگرہ وغیرہ کہاں مناتا ہوں؟ سالگرہ خود نہیں منائی جاتی، سمینہ نے جواب دیا، وہ تو اپنے مل کر مناتے ہیں، دوست احباب ساتھی رشتہ دار وغیرہ۔ آپ کا بہت شکریہ، احسن نے کہا۔ اب اتنے فارمل بننے کی تو ضرورت نہیں ہے، سمینہ نے کہا۔ یہ بتائیں کہ برتن کہاں رکھے ہیں؟ کچن میں ہی ہوتے ہیں، احسن نے پریشانی سے باورچی خانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیے، میں لے کر آتا ہوں۔ جی نہیں، سمینہ نے اسے روک کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں خود لاتی ہوں۔ سمینہ باورچی خانے کی طرف جانے لگی، وہیں فائزہ بھی چھپی ہوئی تھی۔ سمینہ کو آتا دیکھ کر وہ ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ سمینہ نے برتن نکالے، وہ وہاں ایسی تنتناتی پھر رہی تھی جیسے اس کا اپنا گھر ہو، اور اس کی ہر حرکت کی وجہ سے فائزہ بار بار مشکل میں آ رہی تھی۔ اسے خود کو چھپانے میں مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی کو سمینہ نے محسوس ہی نہیں کیا۔ اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس وقت ڈاکٹر احسن کے گھر میں کوئی لڑکی موجود ہے۔ بہرحال سمینہ نے برتن جمع کیے، کیک نکالا اور پھر اس پر موم بتیاں بھی لگا دیں۔
वो सभी कुछ साथ लेकर आई थी। मोमबत्तियां सेट करके इसने जलाईं और एहसन को बुलाया। एहसन ये सब देखकर हैरान हो रहा था। ये सब क्या है डॉक्टर समीना? एहसन ने कहा। केक की हद तक तो ठीक था, लेकिन ये सब क्या? अब क्या मैं बच्चों की तरह अपनी सालगिरह मनाऊंगा? कभी कभी बच्चे बन जाना चाहिए, समीना ने मंतक छाड़ी। लेकिन क्यों? एहसन ने कहा। इतने समझदार और पुख्ता होने के बाद बच्चा बनने की क्या ज़रूरत? अपने जज्बात और एहसासात के इजहार के लिए, खुशियों के हुसूल के लिए, समीना ने कहा। एहसन इसे खामोशी से देखता रह गया। वो इसमें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रही थी, जबकि एहसन इससे खिंचा खिंचा सा था। समीना के हर अंदाज से वाज़ेह हो रहा था कि वो एहसन को पसंद करती है। ये सब कुछ वाकई एहसन के लिए हैरान कुन था। ऐसा लग रहा था जैसे समीना किसी मौके की तलाश में थी जब वो अपने जज्बात का खामोशी से इजहार कर सके। दोनों ने मिलकर केक काटा। समीना ने अपने हाथ से एहसन को केक खिलाया और ख़ुद भी खाया। एहसन कुछ शर्मसार सा हो रहा था। फायजा ये सारा मंजर देख रही थी। इसे भी अंदाज़ा हो रहा था जैसे समीना और एहसन एक दूसरे को पसंद करते हैं। अलबत्ता एहसन ने किसी खास जज्बे का इजहार नहीं किया, बल्कि जो कुछ हो रहा था इसे कोई अहमियत नहीं दी। समीना को शायद इस बात का इदराक हो गया था कि एहसन इसे और इसके जज्बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा। अब काफ़ी रात हो गई है, एहसन ने हिचकिचाते हुए कहा। समीना ने कहा, लेकिन मेरा तो कॉफ़ी का मूड हो रहा है। कॉफ़ी? एहसन ने सर खुजाते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता हूँ ना। जी नहीं, समीना ने दो टोक लहजे में कहा। कॉफ़ी मेरे हाथ की। एहसन ने खामोशी से सर हिलाने पर इक्तफा किया। इसको ये फिक्र खाई जा रही थी कि कहीं समीना फायजा को न देख ले। वो इसे इस वक्त घर में देखकर पता नहीं क्या समझे। इतने बरसों से कमाई गई इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। समीना के परचहानी की तरफ जाने पर फायजा आहिस्ता से पीछे हुई तो एक खटका सा हुआ। इस मर्तबा समीना चौंक गई। उसने आगे बढ़कर देखा तो सामने फायजा खड़ी थी। समीना यकटुक इसे देखती रह गई। एहसन को भी एहसास हो गया था कि गड़बड़ हो चुकी है। जिसे वो छुपाना चाह रहा था वो सामने आ चुकी थी। एहसन आगे बढ़ा। समीना ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। ये कौन है डॉक्टर एहसन? समीना ने सवाल किया। मैं नहीं जानता, एहसन के मुंह से निकला। क्या मतलब नहीं जानते? समीना ने हैरत से कहा। तो ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है? ये छुपी हुई है यहाँ, एहसन ने कहा। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि ये मुझसे छुप रही है, समीना ने कहा। लेकिन क्यों? ये तुमसे नहीं छुप रही, एहसन ने वजाहत की। इसके पीछे कुछ बदमाश लगे हुए हैं, ये इनसे छुप रही है। कैसे बदमाश? कौन से बदमाश? समीना ने नाकाबिले यकीन लहजे में कहा। एहसन, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो इसमें छुपाने की ज़रूरत नहीं। क्या हो गया है आपको डॉक्टर समीना? एहसन ने घबराते हुए कहा। यह आज ही यहाँ आई है अचानक। मुझे वाकई नहीं पता कि ये कौन है। ये ठीक कह रहे हैं, मेरी जान को खतरा है। वो लोग मुझे तलाश कर रहे हैं। अगर मैं इनके हाथ लग गई तो वो लोग मुझे मार देंगे। तुम वो लड़की तो नहीं हो जो? समीना कहते कहते रुक गई। बताएं डॉक्टर समीना, एहसन ने कहा। आप जानती हैं कि इस लड़की को? मैंने सुना था कि कोई लड़की घर से चोरी करके भागी है। इसकी माँ बीमार है और बाप माजूर, समीना ने बताया। किसी लड़के ने इसे बरगलाया है, जिसकी वजह से वो ये हरकत कर बैठी। और ये कहानी आपको किसने सुनाई? एहसन ने कहा। यकीनन इस लड़की के कज़न ने। ये बात तो सारे मोहल्ले में फैली हुई है, समीना ने कहा। लेकिन ये झूठ है, फायजा ने जवाब दिया। मेरा कज़न मेरे खिलाफ झूठ फैला रहा है। और आपको इसकी बात पर यकीन है? समीना ने एहसन से पूछा। इस बात का एहसन के पास कोई जवाब नहीं था। वो अब भी कन्फ्यूज ही था। क्या तुम ये नहीं समझते कि तुमने किसी अजनबी लड़की को अपने घर में छुपाकर कितना बड़ा खतरा मोल लिया है? समीना ने अपनी बात जारी रखी। ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए। और अगर मैंने इसकी मदद न की होती तो इसे भी कोई नुकसान पहुंच सकता था, एहसन ने कहा। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम है दूसरों की मदद करना, इनकी जान बचाना। हमारा काम बीमारी से जान बचाना है, समीना ने जरा की। ठीक है, तुम इसकी मदद करना चाहते हो तो पुलिस को बताओ। मैं इन्हें बता चुकी हूँ कि पुलिस का भी भरोसा नहीं, फायजा ने कहा। लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगी। इतना कहकर समीना दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अचानक एहसन ने इसका रास्ता रोक लिया।
رک جائیں ڈاکٹر سمینا، اب یہ کیا بیوقوفی کر رہے ہیں؟ سمینا نے درست لہجے میں کہا۔ میں بیوقوفی نہیں کر رہا، احسن نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ یہ لڑکی آپ کے لیے کسی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، سمینا نے آہستہ آواز میں کہا کہ فائزہ اس کی بات نہیں سن سکی۔ اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، احسن نے کہا، لیکن میں اسے پولیس کے پاس جانے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ سمینا نے پوچھا۔ پولیس کے پاس جانے میں حرج کیا ہے؟ ہماری پولیس کا آپ کو پتہ تو ہے، احسن نے کہا، وہ تو چند روپوں کی خاطر بک جاتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، فائزہ نے کہا، جیسے ہی باہر کا راستہ صاف ہوگا میں چلی جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی تم؟ احسن نے بے ساختہ سوال کیا۔ اس کے اس طرح سوال پر فائزہ اور سمینا دونوں اسے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارا کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے، پولیس بھی تمہیں تلاش کر رہی ہے، اگر تم ان کو مل گئیں تو وہ تمہیں اسی جہاں زیب کے حوالے کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، سوچتے ہیں اس مسئلے پر، سمینا نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، فائزہ نے کہا، میں کافی بناؤں گی آپ کے لیے، بہت اچھی کافی بناتی ہوں۔ تم کیوں بناؤ گی؟ سمینا نے کہا، ہمیں پینی ہوگی تو ہم خود بنا لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، فائزہ نے احسن کو مخاطب کیا، آپ کو سالگرہ مبارک ہو، آپ کی خوشی ہے میں کافی بناتی ہوں۔ اتنا کہہ کر فائزہ برچی خانے کی طرف چلی گئی۔ سمینا اس کی بے تکلفی پر حیران تھی۔ آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس لڑکی کا یہاں رہنا مناسب نہیں، سمینا نے دوبارہ بحث شروع کر دی، لوگ باتیں بنائیں گے۔ آپ کے ہوتے ہوئے کون باتیں بنائے گا؟ احسن نے بے تکلفی سے کہا، میرا مطلب ہے کہ سب کچھ تو آپ کے سامنے ہے، آپ گواہ ہیں اس بات کی کہ اس کو مجبوراً پناہ دی ہے۔ آپ کو اس پر کچھ زیادہ ہی اعتماد ہے، فائزہ نے کہا، مجھے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ مکمل اعتماد تو مجھے بھی نہیں ہے، احسن نے کہا۔ پھر اس کرم نوازی اور رحم دلی کی وجہ، سمینا نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو شک و شبے کی وجہ سے اس لڑکی پر ناحق ظلم ہو جائے، احسن نے توجہ پیش کی۔ اور آپ پولیس کے پاس بھی نہیں جا رہے کہ وہ بھی اس کے دشمنوں کا ساتھ دے رہی ہے، سمینا نے کہا، تو پھر کسی بڑے آدمی سے بات کرنی پڑے گی، مثلاً؟ احسن نے پوچھا۔ غوری صاحب، سمینا نے کہا، اسپتال کے نگران اعلیٰ غوری صاحب کی یقیناً پولیس کے اعلیٰ افسران سے اچھی جان پہچان ہوگی۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، احسن نے کہا، لیکن یہ بات صبح تک ہی ہوگی، سمینا نے کہا۔ ٹھیک ہے، احسن نے کہا، ہم کل تک کا انتظار کر لیں گے۔ احسن کی بات پر سمینا اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسی دوران فائزہ بھی کافی لے کر آ گئی۔ اس نے 2 کافی کے مگ ان دونوں کے آمنے سامنے رکھ دیے۔ سمینا نے اسے رکھائی سے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں چلتی ہوں۔ ارے کافی تو پی لو، احسن نے کہا، موڈ نہیں ہو رہا، کل صبح ملاقات ہوتی ہے۔ سمینا دروازے کی جانب جانے لگی۔ اس نے جاتے جاتے پلٹ کر احسن کی طرف دیکھا جو اسے نظر انداز کیے بیٹھا کافی کی چسکیاں لے رہا تھا۔ سمینا کے چہرے پر مایوسی اور غصہ تھا۔ بالآخر سمینا لوٹ گئی باہر، جہاں زیب اور اس کے ساتھی اکتا چکے تھے۔ چلو یار، ذہین نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں ہوگی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، راشد نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، وہ کہیں اور نکل گئی اور ہم یہاں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ افسوس اسی بات کا ہے، جہاں زیب نے کہا، وہ ہمارے منصوبے سے باخبر بھی ہو گئی اور بچ کر بھی نکل گئی۔ اسے تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن کہاں تلاش کریں؟ راشد نے کہا، یہاں کھڑے رہے تو وہ کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ خیر اتنا آسان نہیں ہے اس کا بچ کر نکل جانا، جہاں زیب نے کہا، کتنے دن چھپے گی، سامنے تو آئے گی نا۔ رہی بات پولیس کی تو اس سے بھی بات ہو چکی ہے۔ لیکن پولیس کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ ذہین نے کہا، ہم تینوں برابر سے، جہاں زیب نے کہا، اتنی بڑی مالیت کی قیمتی زمین ہاتھ لگ رہی ہے تو کچھ تو خرچہ کرنا پڑے گا نا۔ مفت میں تو اب مشورہ بھی نہیں ملتا جو میں تم دونوں کو دیتا رہتا ہوں۔ چلو صبح دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ احسن کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ پلٹا اور فائزہ کے پاس آ کے بتایا، رات کافی ہو چکی ہے، جہاں زیب اور اس کے لوگ جا چکے ہیں۔ فائزہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اب مجھے بھی چلے جانا چاہیے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ احسن کچھ توقف کے بعد بولا، لیکن وہی بات کہ تم کہاں جاؤ گی؟ احسن کے سوال پر فائزہ اسے دیکھنے لگی۔ اس سوال میں ایک اپنائیت تھی
جس سے وہ ساری زندگی محروم رہی تھی۔ کبھی کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی اور آج ایک اجنبی شخص اس کی فکر کر رہا تھا۔ فائزہ کی اس طرح گمسم دیکھنے پر احسن نے پوچھا، کیا ہوا فائزہ؟ کچھ نہیں، فائزہ نے نظریں جھکا کر کہا، اتنی بڑی دنیا ہے، کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن کس کے پاس، کس کے سہارے؟ احسن نے پھر سوال کیا۔ اتنے سارے لوگ ہیں، فائزہ نے پھر نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا، کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا آپ جیسا ہمدرد۔ تو پھر میں ہی کیوں نہیں؟ احسن نے بے اختیار پوچھا۔ کیا مطلب؟ فائزہ نے نظریں اٹھا کر سوال کیا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، احسن نے کہا، تم در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے یہیں رک جاؤ۔ جب کسی نہ کسی کا سہارا درکار ہے تو وہ سہارا میں بھی تو بن سکتا ہوں۔ آپ؟ لیکن آپ تو، فائزہ کچھ کہتے ہوئے ہچکچائی۔ کہو، احسن نے پوچھا، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ آپ بالکل اکیلے رہتے ہیں، فائزہ نے کہا، اور میرا آپ سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، احسن نے جواب دیا، اور جہاں تک رہی رشتے کی بات تو… اتنا کہہ کر احسن نے نظر بھر کر فائزہ کی طرف دیکھا۔ فائزہ ایک خوبصورت اور خوش شکل لڑکی تھی۔ فائزہ جو اس کی بات کے مکمل ہونے کی منتظر تھی، ایسے والہانہ نظروں سے دیکھنے پر جھینپ سی گئی اور نظریں جھکاتے ہوئے بولی، تو کیا بات تو پوری کریں؟ ہاں، احسن نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، رشتے تو زمین پر ہی بنتے ہیں۔ جی؟ فائزہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ خیر تم تیار ہو جاؤ، احسن نے کہا، میں تمہیں اپنے دوست کی طرف لے چلتا ہوں، وہ ڈی ایس پی بھی ہے اور فیملی والا بندہ بھی ہے۔ وہاں میری درخواست پر تم پناہ لے سکتی ہو اور بالکل محفوظ رہو گی۔ کیا وہ میری مدد کریں گے؟ فائزہ نے سوال کیا۔ ہاں، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا، احسن نے فائزہ کے سوال کا جواب کسی اور ہی لہجے میں دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ترنگ میں ہو۔ ہماری؟ فائزہ احسن کی اس تبدیلی پر لمحہ بلمحہ حیران ہو رہی تھی۔ ہاں، احسن نے کہا، اب تمہارا ہر مسئلہ میرا مسئلہ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہاری سچائی ثابت ہو گئی تو میں ہی تمہارا ساتھ دوں گا، اور وہ ساتھ وقتی نہیں ہوگا بلکہ ساری زندگی کا ہوگا۔ میری وجہ سے آپ کیوں ناگہانی کسی مصیبت میں الجھنا چاہ رہے ہیں؟ فائزہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں صحیح کہا، احسن نے مسکراتے ہوئے کہا، تم پلائے ناگہانی ہو۔ فائزہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو احسن مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، محبت کی چمک۔